السلام علیکم. آج ہم CHC تھیوری آف انٹیلیجنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں 3 لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے: کیٹل، ہارن اور کیرول. ٹھیک ہے، ان تینوں لوگوں نے مل کے کچھ پرٹیکولر کانسیپٹس دیے، اور ان تینوں کے جو کام ہیں انہیں اکٹھا کر کے یہ تھیوری بنائی گئی. یہ جو CHC تھیوری ہے، یہ بیسیکلی ماڈرن تھیوری ہے انٹیلیجنس کی، ہائرارکیکل تھیوری ہے. اس میں ریمنڈ بی کیٹل، اگر ہم پورے نام کی بات کر لیں کیٹل کے، ریمنڈ بی کیٹل. کیٹل کے نام سے 2 پرسنالٹیز ہیں سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ریمنڈ بی کیٹل کی. اور اس کے علاوہ جان ایل ہارن اور جان بی کیرول، یہ 3 لوگ ہیں، اور انہوں نے انٹیلیجنس کو کچھ پرٹیکولر ویز میں ایکسپلین کیا، اور اس کی بیس پہ یہ دیکھا گیا کہ انٹیلیجنس کس طرح سے کام کرتی ہے. اگر ہم ریمنڈ بی کیٹل کی بات کر لیں تو بہت سمپل ان کا کام تھا، بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ 2 مین ٹائپس دے دی انٹیلیجنس کی. انہوں نے کہا کہ ایک فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے اور ایک کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے. جو فلوئڈ انٹیلیجنس ہے، اس میں جتنے بھی آپ نئے پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہو، آپ لاجیکل ریزننگ کرتے ہیں، آپ ایسی چیزیں جو آپ نے سیکھی نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے کام جو آپ کو پہلی دفعہ کرنا اگر پڑ جائے اور آپ آسانی سے کر لیتے ہیں، وہ والے کام فلوئڈ انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں ہم اس کی وجہ سے ہم کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو سیکنڈ ٹائپ انہوں نے دی ریمنڈ بی کیٹل نے انٹیلیجنس کی، وہ ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس. جو کرسٹلائز انٹیلیجنس ہوتی ہے، اس میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کی بیس پہ لرن کی، جو ہم نے ایکوائرڈ جو نالج ہے، وہ سارے کا سارا کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جان ایل ہارن نے جو کیٹل کی ہی تھیوری ہے، اسی کو مزید انہوں نے ایکسپینڈ کیا. انہوں نے ایک جو سنگل جنرل انٹیلیجنس ہے، اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کچھ براڈ ایبیلیٹیز کو ایڈ کیا انٹیلیجنس میں. ٹھیک ہے، اور وہ جو ایبیلیٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ انہوں نے ویژول پروسیسنگ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے انٹیلیجنس میں، کہ کتنی آپ کی جو ویژول آپ کی جو پروسیسنگ ہے، یعنی آپ ویژول جب کسی چیز کو دیکھتے ہو تو اسے کس طرح سے آپ مینٹلی اس کے اوپر آپریشنز رن کرتے ہو. آڈیٹوری پروسیسنگ، یہ سیکنڈ ایبیلٹی انہوں نے ایڈ کی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو میموری ہے وہ بھی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے انٹیلیجنس میں، اور میموری کے علاوہ پروسیسنگ سپیڈ کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے، جان ایل ہارن نے کیٹل کا جو نظریہ تھا اسے ایکسپلین کیا، ایکسپینڈ کیا، اور انہوں نے مزید کچھ ایبیلیٹیز کو ایڈ کیا. کون کون سی ایبیلیٹیز؟ ویژول، آڈیٹوری پروسیسنگ، یہ دونوں ٹائپس انہوں نے ایڈ کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میموری بہت بڑا رول پلے کرتی ہے انٹیلیجنس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سپیڈ کتنی ہے چیزوں کو پروسیس کرنے کی، آپ کتنی تیزی سے مینٹل آپریشنز کر پاتے ہو. اس کے بعد جو جان بی کیرول ہے، ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھ لیتے ہیں. کیرول نے 3 اسٹریٹم تھیوری دی، 3 لیولز دی. ہم نے پہلے بات کی نا کہ یہ ہائرارکیکل تھیوری ہے، تو اس میں 3 لیولز ہیں. جو اسٹریٹم 3 ہے، اس میں جنرل انٹیلیجنس کو رکھا گیا. جو جنرل انٹیلیجنس ہے، اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ وہ جو ایک اوور آل آپ کی مینٹل کیپیبلٹی ہے، وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. اور جو جتنے بھی آپ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ اگر ایک سبجیکٹ میں ایکسیلنٹ ہے تو لائکلی چانسز آر کہ وہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی اچھا ہی پرفارم کر رہا ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ ایک میں سبجیکٹ میں تو بہت ایک A+ اسٹوڈنٹ ہے اور باقی سبجیکٹس میں وہ فیل ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. موسٹلی بچے جو ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ تقریباً سارے ہی سبجیکٹس میں آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہماری وہ والی ایبلٹی جو کہ ہمارے جو بھی ہم کام کریں گے اس میں وہ ہمیں دوسرے شخص کو نظر آتی ہے. اس ایبلٹی کو ہم جنرل انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے انٹیلیجنس کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹریٹم 2 کی بات کی. کس کی کنٹریبیوشنز ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم کیرول کی کنٹریبیوشنز دیکھ رہے ہیں. اور کیرول نے جو اسٹریٹم 2 بتایا، اس میں انہوں نے براڈ ایبیلیٹیز کی بات کی. ٹھیک ہے، وہ براڈ ایبیلیٹیز ہم نے اوپر بھی دیکھا جو ہے، وہ ایبلٹیز جو ہیں وہ ہارن نے بھی ایڈ کی ہیں. رائٹ، ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ صرف فلوئڈ اور کرسٹلائز انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے، بلکہ ساتھ کچھ ایبلٹیز ہوتی ہیں، جو کہ ہم نے کتنے 4 جو ہیں وہ ایبلٹیز ہم نے دیکھی: ویژول، آڈیٹوری پروسیسنگ، میموری اور پروسیسنگ سپیڈ.
تو ابھی اگر ہم بات کریں یہ کیرول کی، تو کیرول نے جو ایبلٹیز ایڈ کی، اس نے اس میجر ایبلٹیز میں ایک فلوئڈ انٹیلیجنس کی بات کی، انہوں نے کرسٹلائز انٹیلیجنس کی بات کی، انہوں نے بھی ویژول اور آڈیٹوری پروسیسنگ کے بارے میں تذکرہ کیا، اور میموری جیسے ہم نے اوپر پڑھا، پروسیسنگ سپیڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ریٹریول کی بھی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ لانگ ٹرم ریٹریول کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز آپ نے دیکھی، سنی، یاد کی، اور وہ بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ اسے اگر دوبارہ سے ایز اٹ از ریپروڈیوس کر پاتے ہیں، اگر آپ اس کو ریٹریو کر پاتے ہیں، تو یہ لانگ ٹرم ریٹریول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹم 1 ایبلٹیز جو ہیں وہ نیرو ایبلٹیز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو کیرول۔ انہوں نے جو اسٹریٹم 1 میں ایسی ایبلٹیز بتائی جو کہ بہت ایک پرٹیکولر چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے ریڈنگ ہو گیا، رائٹنگ ہو گیا، کیلکولیشن، ریئیکشن ٹائم، یہ ساری کی ساری آپ کے نیرو ایبلٹیز ہوتی ہیں، اسپیسیفک اسکلس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں تھیریز کو جب ہم نے انٹیگریٹ کیا، اکٹھا کیا، تو اس کی بیس پہ ہمارے پاس CHC تھیری بنی، ٹھیک ہے۔ یہ اگین کیٹل نے جنرل وہ فلوئڈ اور کرسٹلائز انٹیلیجنس کی بات کی، ہارن نے ملٹیپل ایبلٹیز کی بات کی، اور کیرول نے انہیں ایک ہائرارکی کی فارم میں ارینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ یہ جتنے بھی ماڈرن IQs ہیں، IQ ٹیسٹ ہیں، ان سب کی بیسس یہی تھیری ہے، اور ہماری کلینکل ایجوکیشن اور سائیکالوجی میں اس کا کافی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی آج کی ہماری تھیری تھی، کیٹل، ہارن، کیرول، ٹھیک ہے۔ کیٹل، ہارن، کیرول، اسے اچھے سے یاد کر لیجیے، اور باقی یہ ہماری ماڈرن تھیری ہے انٹیلیجنس کی۔